تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی ابتدا بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، یعنی ہسبینڈ وائف کو، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاپ کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے، چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو. تو یہ ہماری بھول ہے. بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں. حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب امی یہ کہیں گی، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، وہ پورا پریڈکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہہ دیتے ہیں اب مجھے پتا ہے اب آپ مجھے کیا کہنے والی ہیں، اور اب آپ مجھے اس سے روک دے گی، اور اب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. تو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے 9 مہینے گزارے اور پھر اس کے بعد دودھ پیا اور دن رات ساتھ رہے، وہ کیسے نہیں ماں کے مزاج کو سمجھیں گے کہ ماں کیا کرتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم آنےسٹ ہوں، اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ خالی بول جو ہیں یا خالی باتیں جو ہیں وہ کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں، ہما یدینان الدین، کہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں. اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گواہی دیتی ہیں. اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں، ہماری امی یوں نماز پڑھتی تھی، ایسا کرتی تھی، ویسا کرتی تھی. ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں، سروینٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، گھر سے باہر کون رشتے دار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں، کس کو کیسے ویلکم کیا ہے، کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور بہت سی چیزیں تو مائیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں، اور کوئی نہیں تو جب اپنی فرینڈس کے ساتھ فون پہ کر رہی ہوتی ہے بچے سب کنورسیشن سن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں بھی بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہو، چھوٹے ہو خاص طور پر، تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں. بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے وہ ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے، یا پھر کوکنگ ٹائم ہے، آپ کچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں. کیونکہ عموماً ہم اپنے کام میں بہت پرفیکشن چاہتے ہیں نا، تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے، اور کہتے تم چلے جاؤ میں خود ہی کر لوں گی. اب کیا ہوتا ہے، بچے بور ہوتے ہیں، آپ تو خود مصروف ہیں اور بچہ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو، سارا دن اسکول سے پڑھ کے تھک گیا ہے، اب اس کو کوئی موڈ نہیں ہے کہ اور کتابیں لے کے بیٹھے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، پھر وہ آپ کو فون لے لے گا، پھر آپ کو آئی پیڈ اٹھا لے گا، پھر وہ اس پہ جنگ و جدل شروع ہو جائے گی، وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا. تو تربیت تو نہ ہوئی. تو چھوٹے چھوٹے کام کچن کے، اور خصوصاً لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں. اچھا آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں. آپ ایک اچھا شوہر اور اچھا خامن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے. بعض اگر میاں لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں، گھر میں اگر شور ہو تو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، اس سے بچے اور زیادہ باپ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باپ آتا ہے تو ماں بھی کہتی چپ ہو جاؤ، سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی. لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا. آپ کے پاس اقرا بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم بھی نہیں کرتا. یعنی آپ بچوں کو اٹھاتے، پیار کرتے، ساتھ لگاتے، چومتے. ام سلمہ کی بیٹی تھی زینب، تو آپ ان کو زینب زینب کہا کرتے تھے، یعنی تصغیر کے ساتھ پیار سے بلاتے. پھر بچوں کی عزت بھی کیا کرتے تھے، ان کو رسپیکٹ دیتے،
ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت زیادہ آپ سے ریزمبل کرتی تھی، چلنے میں، بیٹھنے میں، لین دین میں، ہاتھ کے اشاروں میں. جب وہ آپ کے پاس آتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے. جب آپ ان کے یہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی. یہ تھا باپ بیٹی میں محبت کا تعلق. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کیا واقعی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ امت کے مرد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو فکر کی بات، کیونکہ یہ بھی آپ کی محبت کی شرط ہے کہ آپ کے طور طریقے بھی اختیار کیے جائیں. پھر نواسیوں کو کندھے پہ چڑھا لیتے. حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت زینب کی بیٹی تھی. آپ نماز میں ہوتے تو ان کو بٹھا لیتے اپنے کندھے پر، رکوع پہ جاتے تو اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے پھر چڑھا لیتے. حالانکہ آپ امامت کر رہے ہوتے تھے. بچے نماز کی حالت میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے اور آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے. بڑے بچوں کو بھی پیار سے اپنی چادر کے نیچے گھسا لیتے تھے. جیسے ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن حسین کو چھپایا اور حضرت علی آئے تو آپ نے ان کے اوپر بھی اپنا کپڑا کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادب بھی سکھاتے تھے، یعنی صرف پیار ہی نہیں، لاڈ ہی نہیں، بلکہ تمیز بھی سکھائی. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں آپ کی پرورش میں تھا، تو میں جب کھانا کھاتا تو سارے برتن میں ہاتھ گھماتا تو آپ فرماتے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یعنی بچے اگر کھانے کی میز پر بدتمیزی کر رہے ہیں یا صحیح سے نہیں کھا رہے تو صرف ماں کا فرض نہیں کہ بیچاری کانشیس ہو کے اور تکلیف اٹھائے اور بار بار وہ اس کی اصلاح کرے، بلکہ باپ کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ حلال حرام کی تمیز. حضرت حسن نے ایک مرتبہ کھجور اپنے منہ میں لے لی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے اور اس کو کہہ کے نکلوا دیا. پھر اسی طرح بچوں سے محبت کو بھی اعلان کہتے ہیں. آپ فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. پھر داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر حضرت ابو العاص کے ساتھ آپ ان کی تعریف کرتے تھے. آپ نے بنی عبد شمس یعنی بنی امیہ میں سے اپنے داماد ابو العاص کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور خوب کی. پھر آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی، وعدہ کیا تو پورا کیا. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر تو مسجد میں جا کے سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور خود جا کر ان کو تلاش کیا. دیکھا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر مٹی بھی لگ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب. یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی بیعت کے باتیں سننے لگے کہ اچھا پھر وہ ناراض ہے تو کیوں تم بھی ناراض ہو جاؤ، یا نہیں تمہاری پرواہ کرتے تو آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں گھر واپس آ جاؤ. یہ محبت نہیں ہوتی. عام طور پر ہم انتہائی درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پھر اس کے بعد معاملہ ختم. دیکھیے ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں. ان کا ایک لحاظ اور احترام رکھنا چاہیے اور ہر بات میں انتہا درجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت انس جو ہیں وہ 10 سال آپ کے پاس رہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے اف تک نہیں کی، یعنی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی میرے پہ سختی نہیں کی. اور کبھی کبھی وہ بچے تھے تو جو کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ ان کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، پیار سے دوبارہ یاد دلا دیتے. جیسے بچوں کو کام کرنا کہتے اچھا کرتے پھر بھول جاتے، پھر ہم ڈانٹتے اچھا تم نے سنا نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 9 سال آپ کی خدمت میں رہا، مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب لگایا. پھر کسی کام کے غلط ہونے پہ ملامت نہیں کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے لیٹ ہو گیا یا وہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی. اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا، یعنی ٹیک اٹ ایزی. اگر نہیں کر سکا تو اللہ کا حکم نہیں تھا، یعنی اس سے معاملے کو ٹال دیتے تھے، آسانی کر دیتے تھے، اس کے لیے بے وجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے. ایک یہ چیز بچوں کی کریٹیوٹی کو مار دیتی ہے. ہم اپنے گھروں کو اتنا ایک بت خانہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کے اس میں ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں، پھر بچہ ہاتھ لگانے اس کو پکڑ پکڑ کے روکتے، پھر بچے کو روکتے، پھر بچے کو روکتے. اس بچے کی جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی.
تو اپنے گھروں کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، ان چیزوں کو ہٹا دیں اور بچے کو آزادی دیں، یا پھر ان کو تمیز سکھائیں اور وہ ہاتھ نہ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ گھروں میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے اور بچے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو نہیں کھیلنا، کسی اور چیز سے کھیلنا ہے. تو دونوں طریقوں میں ان کی ٹریننگ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ یا تو آپ گھر کو بالکل ایک کھنڈر ویرانہ بنا دیں، اور یا پھر یہ کہ ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں. دونوں ہی طریقے ٹھیک نہیں.